الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله المولانا والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین، بحمدہ تعالی بتوفیق الہی آج ہم اور آپ درس تفسیر قرآن کے 14ویں نشست میں حاضر ہیں. اور آج سورہ العادیات کی تفسیر ہونی ہے. پچھلی تفسیر جو تھی وہ سورہ زلزلہ کی تھی. اس سورہ مبارکہ کا نام العادیات ہے، جو اس کا پہلا لفظ ہے. والعادیات ضبحا، تو پہلا لفظ العادیات ہے. اسی لفظ سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا العادیات. اس سورت میں ایک رکوع، 11 آیتیں، 40 کلمات اور 163 حرف ہیں. اس کے بارے میں دو قول ہیں. بعض علماء کے نزدیک یہ مکی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے، اور بعض علماء اسے مدنی کہتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی مروی ہے. جیسے کہ میں نے سورہ 3 میں قسم کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ قسم اس شے کی کھائی جاتی ہے یا اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے کہ جس کی اہمیت قسم کھانے والے کی نظر میں بہت زیادہ ہو. مثلا اب کوئی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ماں کی قسم کھا لیتا ہے، تو ماں کی جو قسم کھاتا ہے وہ اپنی اس بات کو اہمیت دینے کے لیے کھاتا ہے کہ میری ماں میری نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہم ان کا نام لے کر کے جب ہم قسم کھا رہے ہیں تو آپ میری بات کا یقین کر لیں. قسم کھانے کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی نے اس صورت میں متعدد اشیاء کی قسم کھائی. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ متعدد اشیاء کی قسم کھائی، لیکن ایک قسم کھائی ہے رب نے، اور اس قسم کی وضاحت 3
یا 4 لفظوں سے فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ جب قسم کھایا انسان اللہ تبارک و تعالی نے، تو ظاہر ہے کہ کسی بہت امپورٹنٹ بات بتانا مقصود ہوگا، بہت اہم بات بتانا مقصود ہوگا، تبھی تو اتنی قسم کھائی اور اس انداز سے قسم کھائی۔ اور قسم کھانے کے بعد انسان کے بارے میں بتایا اللہ نے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ رہتا ہے اس کی زمین پر، سانس لیتا ہے اس کی ہوا میں، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کی نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے، باوجود اس کے نہ تو وہ اللہ کا شکر گزار ہے اور نہ اس کی عبادت سے اپنی پیشانی کو منور کرتا ہے، اور نہ اس کی اطاعت کو مقصد حیات بناتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اعمال اور اس کی عادت و اطوار خود اس کے خلاف گواہی پیش کریں گے، کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ میں نے سورہ زلزلہ میں تفسیر کرتے ہوئے میں نے کہا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین آپ کے خلاف گواہی دے گی، ہر ذرہ آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر زمین پر نیک عمل کیا آپ نے تو زمین آپ کے نیک اعمال کی گواہی دے گی، اور اگر زمین پر آپ نے برے عمل کیے ہیں تو وہی زمین آپ کے برے عمل کی گواہی دے گی۔ تو اس تفسیر کا خلاصہ ہم ابھی پیش تو نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات جان لیجئے کہ رب تبارک و تعالی نے قسم کھانے کے بعد اور جہاں جہاں قسم کھایا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ 3 میں قسم کھایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اتنا قسم کھانے کے بعد پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو بہت خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو خوبیوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ بہت اہم ہے۔ انسان خود اپنی خوبی سے صحیح طرح واقف نہیں ہے، اور جو واقف ہوتے ہیں وہ رب کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، اور جو واقف نہیں ہوتے وہ زندگی بھر تک اللہ کی نعمتوں کا مذاق بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے دل میں اس طرح گھر کر چکی ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں اور اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں انسان اتنا غلو کر چکا ہے کہ نہ اسے حرام کی سمجھ آتی ہے نہ اسے حلال کی سمجھ آتی ہے۔ صرف اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ مال ہمارے پاس آ جائے، چاہے جہاں سے بھی آ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا اس نے کیا کر دیا؟ مذاق بنا کر رکھ دیا۔ تقریر و نصیحت، حالانکہ علماء کی تقریر، واعظ، نصیحت سے اس پر یہ بات آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر و باطن ہر عمل سے واقف ہے۔ جمعہ میں تقریریں ہوتی ہے، اسٹیجوں پہ تقریر ہوتی ہے، آن لائن تقریر ہوتی ہے، علماء سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ جو آپ لوگوں کے سامنے آپ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو آپ بند کمرے میں جو آپ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، لیکن پھر بھی بندہ شکر گزار بندہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں قسم کی شروعات کس لفظ سے ہو رہی ہے۔ پہلا خطاب فرمایا، اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان مجاہدوں کے گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں۔
پھر آگے ان گھوڑوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے نال کو زمین پہ مار کر آگ نکالتے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر وہ اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت. رب یہیں تک نہیں رکا، پہلے تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان مجاہدوں کے گھوڑوں کی جو تیز دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے نال کو زمین پر مار کر آگ نکالتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، جو صبح کو اچانک حملہ کرتے ہیں. تو یہاں تک بات کو نہیں روکا رب تبارک و تعالی نے. آگے ارشاد فرمایا فوسطن به جمعا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یعنی وہ اپنے نشان قدم چھوڑ جاتے ہیں، اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں اپنی تیزی اور رفتاری سے. پھر نتیجہ بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فوسطن به جمعا، پھر وہ دشمنوں کے حلقے میں گھس جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی؟ اب یہاں پہ دو چیز ہے. اب مفسرین الگ الگ انداز سے اس کی تفسیر کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں یہاں پہ گھوڑا مراد ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں پہ اونٹ مراد ہے. خلاصہ کلام اس قسم کا یہ ہے کہ ہر وہ جانور جس کے ذریعے سے مجاہدین میدان جہاد میں جایا کرتے تھے، ان جانوروں کی تیزی اور رفتاری مراد ہے. اب وہ خواہ اونٹ ہو یا گھوڑا ہو. لیکن اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو رب تبارک و تعالی ان گھوڑوں کی قسم کو کھا کر کے بندے کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، خدا کی اطاعت و فرما برداری میں جب ان کو چلایا جاتا ہے زمین پر، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے نام پر، چلو اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، چلو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. وہ اطاعت و فرما برداری الہی میں وہ اپنے قدم کو بہت تیزی کے ساتھ جنبش دیتا ہے اور بہت رفتار کے ساتھ آگے نکلتا، اور رفتار ایسی رہتی ہے کہ اس کے ٹاپ سے، اس کے نال سے زمین سے چنگاری نکلتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ وہ دشمنوں کے حلقے میں گھس جاتا ہے. وہ گھوڑے بھی پیارے ہیں، وہ جانور بھی پیارے ہیں کہ جو میرے حکم اور جو میری اطاعت میں، جو میری محبت میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم ان کی قسم کھاتے ہیں، اور ان کی قسم کو کھا کر کے رب تبارک و تعالی نے، اب دیکھیے بظاہر قسم ایک کھائی ہے نا، اس کی وضاحت 5 جملے میں ارشاد فرمایا. تبلیغ اسلام میں اطاعت و خداوندی میں جو کردار جانوروں نے ادا کیا ہے، جن کی محنت و مشقت سے نعمت اسلام ہم تک پہنچا ہے، کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. رب تبارک و تعالی نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو وہ کبھی نہیں کر سکتا. رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. نعمتیں اتنی عطا کی ہے، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پہ آ جائے تو پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا.
ہر نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں تھوڑی سی کمی آ جائے، اگر انسان لاکھ اس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، مال ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں تھوڑی سی کچھ کمی آ جائے یا کچھ پریشانی آ جائے تو وہ چاروں طرف شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہماری حالت بہت خستہ ہے۔ لیکن اللہ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ خندہ پیشانی سے، وہ صبر و استقلال سے اس موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام ایک مثال درس عبرت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب پریشانی کے عالم میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پریشانی آپ سے چھٹ جائے، تو نوح علیہ السلام نے، ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ 70 سال اللہ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال رکھا، ہم 8-9 سال کی پریشانی میں ہم خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیں، مجھے حیا آتی ہے۔ یہ ان کا جملہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ جملہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ 1-2 دن کی پریشانی میں یا کسی الجھن میں ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم رب کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور کتنا نواز چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لکنود لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لکنود ای لکفور، یعنی ناشکرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ حسن بصری کہتے ہیں یذکر المصائب وینسن نعم، کہ مصیبتوں کا انسان ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو انسان بھول جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہر کسی سے مصیبتوں کا ذکر کرتا پھرتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت خستہ حال میں ہوں، میرا معاملہ ایسا چل رہا ہے۔ لیکن جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا کی تھی ان نعمتوں کو اس نے بھلا دیا۔ تو اگر اس طریقے کے مزاج اور اس طریقے کے مائنڈ سے اگر ہم اپنی زندگی کی رفتار کو آگے لے کے چلیں گے تو ہم بھول جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر گزار نہیں بن پا رہے ہیں۔ القنود پھر فرماتے ہیں الذی ينفق نعم اللہ تعالی فی معاصی اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے اس کو قنوت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر اس لفظ کی تشریح کی جائے، مفسرین نے بہت پیارا لفظ دیا اس میں، الذی ينفق نعم اللہ تعالی فی معاصی اللہ۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو آپ جب نماز کے لیے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا جواب ملتا ہے وہاں سے؟ ٹائم نہیں ملتا، یہی نا جواب ملتا ہے۔ بھائی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں حضرت؟ ذکر و اذکار کر لیا کرو، ٹائم نہیں ملتا۔ محفل منعقد کر لیا کرو، ٹائم نہیں ملتا۔ بالخصوص نماز کے لیے اگر بولا جائے تو کہتے ہیں دکان میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے لکنود، یہ جو جملہ آتا ہے نا ان کی طرف سے، اسی جملے کا نام ہے لکنود۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ الذی ينفق نعم اللہ تعالی ومعاصی اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ مثال کے طور پر دکان مکان اللہ نے نعمت کے طور پہ ہم آپ کو عطا کیا نا، دکان اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کی بارگاہ سے تم دور ہو جاؤ، گھر اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کی بارگاہ سے تم دور ہو جاؤ، اولاد اس لیے عطا کیا ہے کہ اس کی بارگاہ سے تم دور ہو جاؤ۔ ارے اولاد کی شکل میں نعمت ہو یا مکان کی شکل میں نعمت ہو یا دولت کی شکل میں نعمت ہو یا دکان کی شکل میں نعمت ہو، یہ دینے کا مطلب یہ تو نہیں نہ ہے کہ ہاں اللہ کی بارگاہ سے تم دور ہو جاؤ۔
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہو تو یہ تو ناشکری ہے. اسی کو مفسرین کہتے ہیں کہ اسی کو ناشکرا کہا جاتا ہے. آج بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، ہم نماز کے لیے نہیں آتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا. اللہ نے نعمت عطا کی ہے تاکہ آپ عزت کی زندگی گزارو، اس نے اس کو بہانہ بنا کر کے نماز کا بہانہ بنا دیا کہ اب ہم کیسے نماز پڑھنے جائیں، ہم بہت مصروف رہتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یہ جو انسان کرتا پھرتا ہے نا، وہ اس پر خود گواہ ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے کہ اس پر زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے تمام اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے. وہ کتنا جھوٹ بولے گا. جیسے سورہ رحمان میں آیا ہے نا، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ نے اپنی ہر نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے نعمتوں سے تم کو مزین کر دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ انسان کو زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے خود اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے. اس کی عادت و اطوار اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے اعمال اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی. اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے. مزید انسان کی طبیعت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. دیکھیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ مال کی محبت میں سخت ہے. کون؟ انسان. بے شک یہ خیر، یہاں پہ جو لفظ آیا ہے خیر، اس خیر سے مراد کیا ہے؟ مال و دولت ہے. مال کی محبت میں سخت ہے. وہ مال کی محبت میں اتنے بہرے ہو گئے کہ انہیں حلال اور حرام کی بھی تمیز نہ رہی، اور اتنا غلو کر چکے، اتنا آگے بڑھ چکے کہ انہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کے مابین بھی تمیز نہ کر سکے. مال کی محبت میں سخت ہو گئے. یہ دیکھیے مال کی جو محبت ہے نا، یہ امت محمدیہ کا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا، میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، مال کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اولاد ایسی ہو جو تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، مال ایسا ہو جس کے حرص میں، جس کے پیچھے چلنے کے چکر میں تم اللہ کی اطاعت کو بھول گئے، اللہ کی بارگاہ ہم بھول گئے، تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. اب مال تو ان کے پاس بھی تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، لیکن ان کا مال ان کے لیے رحمت بن کر رہا. ہمارا مال ہمارے لیے زحمت بن گیا. نیت کا فرق ہے. اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اس آیت میں خیر، یہاں سے اس آیت میں خیر کا جو لفظ آیا ہے، یہاں خیر سے مراد مال ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مال کی حرص میں لوگ خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور حقیقت ہے یہ. اگر موقع مل جائے، بھائی کا خون بہا دیتا ہے مال کے چکر میں، زمین و جائیداد کے چکر میں. رب تبارک و تعالی نے انسان کی غفلتوں کو جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ جو تم مال کے پیچھے پڑ رہے ہو، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہو، نام و نمود کے پیچھے بھاگ رہے ہو، یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. اللہ فرماتا ہے کیا بندہ نہیں جانتا کہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا ہے تو ان کو قبر سے اٹھایا بھی جائے گا. وحصل ما في الصدور. اور سب چیز حاضر ہوں گے میدان محشر میں، جو اس نے کیا ہوگا. وحصل ما في الصدور. اور جو اس نے ظاہری طور پر کیا ہوگا وہ بھی میدان محشر میں حاضر ہوگا، اور جو اس نے باطنی طور پر کیا ہوگا وہ بھی میدان محشر میں حاضر ہوگا. وحصل ما في الصدور. جو ان کے سینوں میں چھپا ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا ہے،
جو اس نے سینوں میں راز چھپا کے رکھا ہے وہ ہر چیز عیاں کر دے گا رب تبارک و تعالیٰ اس دن، اور ہر کوئی جان جائے گا کہ وہ کس صفت کا مالک ہے۔ دیکھیے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہر چیز ظاہر کر دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ وَسَتَّارُ الْعُیُوب، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں عیبوں کو چھپاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، آخرت میں وہ تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ دنیا میں عیب کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ رب اس لیے چھپاتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کے سامنے شرمندگی محسوس نہ کرے، اس لیے بندے کے عیب کو چھپایا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود عیب کو تلاش کر کے اور اس سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اللہ چھپاتا ہے اس کے عیب کو۔ لیکن میدان محشر میں کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں۔ یہاں پہ تو آپ پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو آپ چاہتے ہیں بھائی فلاں کی نظروں سے میرا عیب چھپا رہے، فلاں کے ذہنوں سے میرا راز جو ہے کہ چھپا رہے، تو آپ کو ڈر رہتا ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے اگر میرا راز کھل گیا تو میری عزت کیا رہ جائے گی۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں عیبوں کو چھپا لیتا ہے بندوں کے، اس کی عزت، اس کی ناموس کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن میدان محشر میں تو حساب و کتابوں کے دن ہوگا، اس دن ہر چیز عیاں ہو جائے گی، اور عیاں اس لیے کیا جائے گا کہ اس دن کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سب اپنے اپنے اعمال کی فکر میں رہیں گے، کس کا کیسا ظاہر عمل ہے، کس کا کیسا باطن عمل ہے، کسی کو لینا دینا نہیں رہے گا۔ وہ سب اپنے رب کی بارگاہ اور اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور وہ اپنی رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دیں گے۔ تو کہتے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جو ان کے سینوں میں ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک رب تبارک و تعالیٰ، اور یقیناً رب تبارک و تعالیٰ اس دن ہر عمل سے خوب باخبر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن باخبر ہوگا، کیا دنیا میں باخبر نہیں ہے وہ؟ دیکھیے یہ جو لفظ آتا ہے نا کبھی کبھی، جیسے مثال کے طور پر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، میدان محشر میں کہے گا آج میں بادشاہ ہوں اور میں ہر کسی کو جزا دوں گا۔ مالک یوم الدین کا لفظ آیا قرآن کریم، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو کیا مطلب؟ حساب کتاب کے دن کا مالک، آج کے دن کا مالک نہیں ہے وہ۔ یہ جو لفظ میں تخصیص آتا ہے مالک یوم الدین، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یا یہاں پہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ تخصیص اس لیے آتا ہے تاکہ اس دن بندہ یہ سمجھ لے کہ اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو جائے اس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس دن اذن عطا فرمائے گا انبیاء کرام کو، اور انبیاء کرام میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دھیرے دھیرے سب کو، جو جس کے چاہنے والے ہوں گے وہ اپنے چاہنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پورے سورت کا خلاصہ کیا ہے اور تفسیر کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس صورت میں انسان کے اعمال کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور اس صورت میں انسان کی نگاہوں کو کھول رہا ہے کہ تم جو غفلت کی چادر اپنی نگاہوں میں ڈال کے رکھے ہو، اس چادر کو ہٹا لو اور دنیا کی حقیقت کو سمجھو اور اپنی زندگی کو سمجھو۔ تمہاری زندگی یہ تمہاری خود کی زندگی نہیں ہے، میری دی ہوئی امانت ہے، میری دی ہوئی امانت ہے، اور امانت کو کیسے رکھنا ہے آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ اگر آپ کو کوئی امانت کا سامان دیتا ہے کہ بھائی میرا سامان آپ کے پاس ہے، آپ اس کا دیکھ بھال رکھیے گا، پھر ہم آئیں گے تو لے لیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کرنا شروع کر دیجئے، اس کو آپ استعمال میں لانا شروع کر دیجئے۔ وہ امانت ہے، اس کو جیسے وہ آیا ہے ویسے ہی اس کو واپس کرنا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ایک طریقے سے ہے۔ یہ ذہن، یہ عقل، یہ دماغ رب تبارک و تعالی نے دیا ہے تاکہ اس کی بارگاہ کو سمجھتے ہوئے، اس کی طاقت کو سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جھکنے کی عادت ڈالو،
اور ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بن کے رہو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہر کسی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ قرآن کریم میں آیا ہے نا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، آخر میں درمیان میں ایک لفظ آیا علمت نفس ما احضرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور زندہ درگور جو لوگ کر دیا کرتے تھے بچیوں کو، ان کے اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر نفس جان جائے گا کہ آج ہم نے کیا لایا ہے، کچھ نہیں چھپا ہے، اور ہم ہر چیز جانتے ہیں، ہماری نگاہ سے بھی کچھ نہیں چھپا ہے۔ ہم کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ سزا ملتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم کو اپنی ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ دین اسلام کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث سے کہ انسان جتنا پڑھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کی کتابوں کا خوب مطالعہ کیجیے، اور کسی ایک اچھے عالم بعمل کی صحبت اختیار کر لیجیے ہمیشہ، اور یہ سوچ لیجئے کہ ہمیشہ ان کی بارگاہ میں ہم کو جا کے زانو ادب طے کرنا ہے اور کچھ دیر بیٹھنا ہے، اور برائے کرم اس نیت سے بیٹھیے انشاءاللہ عز و جل کہ وہ جو بتائیں، وہ جو نصیحت کریں، انشاءاللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو نیک بندہ مل جائے، وہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چراغ دکھانے والا مل جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی روشنی دکھانے والے مل جائے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں بھٹکیں، لیکن ان کو ملتا نہیں ہے تو ان کی بھی نیتوں کا اجر ان کو ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسے بندے کو پا لیا تو ان کی صحبت کو اختیار کرے اور کتابوں کا مزید مطالعہ کرے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ